السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی رائٹر ناول اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ کے ایپیسوڈ نمبر 11 لے کر حاضر ہو چکی ہے۔ ہم ہماری آج کے ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ باقی ہم شروع کر لیتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ کو۔ تو ناول کا نام ہے اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اور ایپیسوڈ ہے 11۔ جیجن رکو، میری بات سنو یار، رکو جیجن، ایک مرتبہ بات تو سن لو۔ دو ہیون بھاگ کر اس کے سامنے آتا بولا۔ میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ دو ہیون، ورنہ میں خود نہیں جانتا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ جیجن نے ضبط سے مٹھیاں نیچے کہا اور اس کو سائڈ پر کرتا جانے لگا، لیکن تبھی منجی جو بھی ان کے پاس پہنچی تھی بولی، رکو جیجن، پہلے ہماری بات سن لو۔ منجی نے اسے رکنے کے لیے کہا تو اس کے چلتے پاؤں خود بخود رک گئے۔ مجھے تم دونوں سے بات نہیں کرنی، تم دونوں جاؤ اپنی ڈیٹ انجوائے کرو، اس نے بنا منجی کی جانب دیکھے کہا، اور یہ بات اس نے کس طرح کہی تھی وہی جانتا تھا۔ دیکھو جیجن، ہم جانتے ہیں تم غصہ ہو، لیکن یار، دو ہیون ابھی جیجن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بول رہا تھا کہ جیجن نے اس کا ہاتھ کندھے سے زور سے جھٹکا، اور ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس نے دو ہیون کے منہ پر زوردار مکہ مارا۔ مکہ اتنا زور کا تھا کہ دو ہیون گرتا گرتا بچا تھا۔ اس کے نیچے ہونٹ اور ناک سے بھی خون نکلنے لگا۔ جیجن کے دو ہیون کو مارنے پر منجی کی چیخ نکلی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر جیجن کو دو ہیون سے دور کرنا چاہا، کیونکہ جیجن اب دو ہیون کو گریبان سے پکڑ چکا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم جانتے تھے نا کہ وہ میری محبت ہے، جانتے تھے نا تم؟ میں نے سب سے پہلے تمہیں بتایا تھا منجی کے لیے اپنی فیلنگ کے بارے میں، لیکن تم نے دوست ہو کر غداری کی۔ جیجن اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ جیجن چھوڑو اسے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ منجی جیجن کے ہاتھ دو ہیون کی گریبان سے ہٹانے کی کوشش کرتی وہ چیخی۔ ہاں، ہو گیا ہوں پاگل، اور مجھے پاگل کرنے میں تم دونوں کا ہاتھ ہے، وہ اس سے دگنی آواز میں چیخا۔ جیجن تم پلیز ایک مرتبہ ہماری بات سن تو لو، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم نے دیکھا اور سنا، پلیز ایک مرتبہ میری بات سن لو، دو ہیون نے مشکل سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں اب تمہارا یقین کروں گا؟ جیجن نے بنا اس کا گریبان چھوڑے کہا۔ وہ سچ کہہ رہا ہے جیجن، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، جو تم نے دیکھا وہ جھوٹ اور ڈرامہ تھا۔ منجی نے پورا زور لگا کر اس کے ہاتھوں سے دو ہیون کے کوٹ کا کالر نکالا اور خود دو ہیون کے سامنے آ کر بولی، جس پر اس نے ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھا۔ مطلب؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا تم میری گرل فرینڈ بنو گی؟ منجی کا منہ اس کی بات پر کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ کیا بول رہے ہو تم؟ کیا تمہارے اندر بھی جیجن کی روح آ گئی ہے؟ دیکھو دو ہیون، میں تمہیں بتا دوں، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اور ایک منٹ پیاری لڑکی، میری پوری بات تو سن لو۔ وہ ہوا میں ہاتھ ہلاتی بنا رکے بول رہی تھی جب دو ہیون نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کی بات کاٹی۔ کیا بری بات؟ اس نے پوچھا۔ کیا تم میری نقلی گرل فرینڈ بنو گی؟ ایکچولی مجھے ایک لڑکی پسند ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، لیکن میری امیری اور اس کی غریبی کو دیکھ وہ ہچکچاتی ہے۔ مجھے بس کنفرم کرنا ہے کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے یا نہیں۔ تو کیا تم میری مدد کرو گی؟ میں تمہیں آج اسی لیے یہاں لایا ہوں۔ دو ہیون نے اسے پوری بات بتائی تو منجی نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ، اگر تم مجھے اپنی گرل فرینڈ بنا کر اس کے سامنے لے کر جاؤ گے تو کیا یہ غلط نہیں ہوگا؟ مطلب یہ کیسا طریقہ ہے جاننے کا کہ وہ تم سے پیار کرتی ہے یا نہیں؟ منجی نے نہ سمجھی اور حیرانگی سے پوچھا۔ دیکھو نا،
اگر تم میری گرل فرینڈ بن کر جاؤ گی اس کے سامنے تو اگر وہ مجھے پسند کرتی ہوگی تو وہ جیلس ہوگی اور اس کی جیلسی اس کے چہرے سے پتہ چلے گی. اگر وہ آج تمہارے میرے ساتھ ہونے پر نہ مسکرائی تو مطلب کہ گرین سگنل، اور اگر وہ مسکرائی تو مطلب وہ مجھے پسند نہیں کرتی، ریڈ سگنل. دو ہیون نے اس کو اپنے پلان کے بارے میں سمجھایا تو منجی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. ہاں، یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے دوست، میں تمہاری مدد کروں گی، منجی نے ہاتھ آگے کرتے کہا، جسے دو ہیون نے خوشی سے تھام لیا. چلیں میری جان، اس نے کہا تو منجی ہنسی. جی میری جان، وہ کہہ کر خود ہی کھلکھلائی، جبکہ اس کے کھلکھلانے پر دو ہیون بھی ہنسا. آج ان دونوں نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا. بٹنا کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی مسکراہٹ اسے دو ہیون کے ساتھ دیکھ کر کہیں گم ہو گئی تھی، اور جب دو ہیون نے اسے اپنی گرل فرینڈ کہا تب اس کے چہرے کے اڑتے رنگ ان دونوں نے نوٹ کیے تھے. سب کچھ پرفیکٹ ہوا تھا، لیکن جیجن کی وہاں پر غلط ٹائم پر انٹری نے انہیں الگ ٹینشن لگا دی تھی. منجی نے اسے ساری بات بتائی تو جیجن کے چہرے پر پھیلتے سکون کو ان دونوں نے نوٹ کیا. سوری یار، میں نے زور سے مار دیا، وہ فوراً آگے بڑھ کر دو ہیون کے چہرے کو چھونے کی کوشش کرتا بولا، لیکن دو ہیون نے اس کا ہاتھ اسی کی طرح جھٹک دیا. دور رہو مجھ سے، میں تمہارا دوست نہیں ہوں اب، اس نے ناراضگی سے کہا. اچھا نا یار، سوری، مجھے کون سا پتا تھا کہ تم دونوں ڈرامہ کر رہے ہو، پتہ ہوتا تو اس طرح کبھی بھی ریئیکٹ نہ کرتا. اور ویسے بھی اگر تمہیں نقلی گرل فرینڈ چاہیے تھی تو مجھے بتاتے، میں انتظام کر دیتا. منجی کو ضرور بنانا تھا گرل فرینڈ، میرا تو دماغ خراب ہونا ہی تھا. وہ زبردستی اسے گلے لگا کر بولا. ہاں، ہمیشہ کی طرح میری ہی غلطی ہے، چیجن صاحب تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے، دو ہیون نے جلے کٹے انداز میں کہا تو وہ ہنس پڑا. جیجن کے اندر اس وقت لڈو پھوٹ رہے تھے، آخر کو اس کی غلط فہمی جو دور ہو گئی تھی. ایک منٹ یار، دور ہٹو مجھ سے، میرا فون بج رہا ہے. دو ہیون کا فون رنگ ہوا تو وہ جیجن سے بولا، جس پر جیجن چپ کر کے سائڈ پر ہو گیا اور منجی کو دیکھنے لگا، جو اسٹریٹ پر چلتے لوگوں کو دیکھتے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی. جیجن یار، مجھے بھی جانا ہوگا، دادا جان کے سیکرٹری کی کال تھی، دادا جان کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے، تم پلیز منجی کو گھر چھوڑ دینا، مجھے ابھی ہاسپٹل جانا ہے. کال سننے کے بعد دو ہیون جیجن سے بولا. اس کے کہنے پر جیجن تو فوراً راضی ہو گیا، لیکن منجی نہیں. نہیں دو ہیون، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بس سے چلی جاؤں گی، پاس ہی تو بس اسٹینڈ ہے، میں وہاں سے بس لے کر گھر چلی جاؤں گی، روز بس سے ہی جاتی ہوں واپس. منجی نے فوراً انکار کیا. نہیں، بالکل نہیں، جیجن تمہیں گھر چھوڑ آئے گا، تم اپنا بس کارڈ سنبھال کر رکھو، کل کام آئے گا، دو ہیون نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور پھر ان کو بائے کہتا وہاں سے چلا گیا. چلیں، جیجن نے منجی سے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا. کیونکہ جیجن کی گاڑی تھوڑی دور تھی اس لیے وہ دونوں واک کرتے ہوئے گاڑی تک پہنچے. منجی کا تو پتہ نہیں، لیکن جیجن کو اس کے ساتھ چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا. اس کا دل یہی خواہش کر رہا تھا کہ کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہو اور وہ منجی کے ساتھ ایسے ہی چلتا رہے، پھر چاہے وہ سفر خاموشی بھرا ہی کیوں نہ ہو. گاڑی گھر کے سامنے رکی تو منجی سیٹ بیلٹ نکال کر گاڑی سے اترنے لگی، لیکن جیجن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا. ایک منٹ منجی، مجھے تمہیں کچھ کہنا تھا، اس نے نرم لہجے میں کہا. حیرت کی بات تھی کہ منجی بھی بنا کسی بحث کے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی. وہ ایکچولی مجھے سوری کرنا تھا، میں آج بہت زیادہ روڈ ہو گیا تھا اور تمہیں ہرٹ کیا، سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جیجن نے شرمندگی سے کہا. اگر کوئی جیجن کو جاننے والا اسے معافی مانگتے دیکھ لیتا تو حیرت سے بے ہوش ہونا تو ایک طرف، وہ حیرت سے مر ہی جاتا. نہیں، انفیکٹ مجھے بھی تم سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ تم سے زیادہ میں آج روڈ ہو گئی تھی اور میں نے بہت زیادہ ہی سنا دی تمہیں.
سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی معافی پر منجی نے آگے سے خود معافی مانگی تو وہ چہرہ جھکا کر مسکرایا۔ کیا میں تم سے ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا تو منجی نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا تم میری دوست بنو گی؟ گرل فرینڈ نہ صحیح، فرینڈ ہی بن جاؤ۔ جیجن کی بات پر منجی بے ساختہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے، میں فرینڈ بن سکتی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا تو جیجن نے اپنا ہاتھ آگے کیا جسے منجی نے تھام لیا، جبکہ اس کے ہاتھ تھام لینے پر جیجن کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ آج یونا نہیں آئی تھی۔ اس وقت منجی اور ریونو دونوں کینٹین میں بیٹھے کافی انجوائے کر رہے تھے۔ تبھی وہاں پر کچھ لڑکیاں آئی تھیں۔ انہوں نے وہاں آتے ہی ٹیبل پر پڑا منجی کی کافی کا مگ ہاتھ مار کر گرا دیا تھا۔ ان کی اس حرکت پر وہ دونوں حیران ہوئے۔ منجی فوراً اپنی جگہ سے اٹھی کیونکہ اس کے کپڑوں پر تھوڑی سی کافی گر گئی تھی۔ منجی تم ٹھیک ہو نا؟ ریونو جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آتا پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں ریونو، فکر نہ کرو، بس کپڑوں پر گری ہے کافی، اس نے اسے بے فکر کیا۔ ریونو نے غصے سے ان لڑکیوں کو دیکھا۔ ابھی وہ انہیں کچھ بولتا کہ منجی نے اسے روکا اور خود 2 قدم ان لڑکیوں کی جانب بڑھی۔ بتانا پسند کرو گی کہ یہ بدتمیزی کیوں کی تم نے؟ منجی نے ان لڑکیوں سے سرد لہجے میں پوچھا۔ یہ تو تم بتاؤ کہ تم نے یہ بدتمیزی کیوں کی ہے؟ پہلے تم نے اپنی ادائیں دکھا دکھا کر جیجن کو اپنے پیچھے لگایا، اس کے بعد تم نے پوری یونی کے سامنے اس کی انسلٹ کی، اس کو ریجیکٹ کیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ ہو ہی کیا تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے جیجن کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ ان میں سے ایک لڑکی غصے سے بولنا شروع ہوئی جبکہ اس کی بات پر منجی حیران ہوئی۔ 1 منٹ، میں نے اسے کب یونی کے سامنے بے عزت کرتے ریجیکٹ کیا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا، کیونکہ اسے ابھی تک نہیں پتہ چلا تھا اس وقت اناؤنسمنٹ کا بٹن آن تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی وہ لڑکی پھر سے کچھ بولتی کہ جیجن کی آواز پر ان کی جان نکلی۔ وہ جیجن، ہم تو بس بکواس بند کرو۔ میں نے کہا تھا نا کہ منجی کو اگر کسی نے تنگ کیا تو اسے جیجن کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا، کہا تھا نا؟ اس نے ان کے پاس آتے اس لڑکی کی بات کاٹ کر کہا، لیکن جیجن اس لڑکی نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا اور پھر اس نے… تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ مجھے ریجیکٹ کریں یا پھر مجھے اپنائیں؟ تم سب کون ہوتی ہو میرے اور اس کے معاملے میں پڑنے والی؟ جیجن نے غصے سے پھر اس کی بات کاٹ کر کہا، جبکہ اس کے غصے پر وہ سب کانپ گئی تھیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آج کے بعد اگر تم میں سے کسی نے منجی کو تنگ کیا تو وہ دن اس کا اس یونی میں آخری اور ہاسپٹل میں پہلا دن ہوگا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے انہیں گھورتے کہا تو وہ سب ڈر کر وہاں سے جانے لگی۔ لیکن جیجن ایسے کیسے ان کو جانے دیتا؟ رکو، معافی کون مانگے گا؟ ابھی کے ابھی اس سے معافی مانگو، اس کے کپڑوں پر جو کافی گرا کر کپڑے خراب کیے ہیں اس کے پیسے بھرو اور ایک نیا کافی کا کپ لا کر دو اسے۔ جیجن نے انہیں روک کر کہا۔ نہیں جیجن، اس کی ضرورت نہیں ہے، اٹس اوکے۔ منجی نے منع کرنا چاہا لیکن جیجن نے اسے آگے سے گھوڑی نکال کر چپ کروا دیا۔ وہ لڑکیاں جلدی سے منجی سے معافی مانگ کر اسے پیسے دینے لگی لیکن اس نے منع کر دیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس میں نے معاف کیا، اس نے پیسے لینے سے انکار کرتے کہا تو وہ سب جلدی سے وہاں سے چلی گئیں۔ سوری، میری وجہ سے سب تمہیں تنگ کرتے ہیں، جیجن نے شرمندگی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، تم ایسے تو مت کہو، اس نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر کہا، جبکہ پاس کھڑا ریونو پہلے جہاں جیجن کے معافی مانگنے پر حیران ہوا تھا، بعد میں ان کو ایک دوسرے سے فرینڈلی بات کرتے دیکھ اور حیران ہوا۔ یہ سب کیا ہے منجی؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اوہ، تمہیں بتایا ہی نہیں، خیر اب سنو، ایکچولی میں اور جیجن اب سے دوست ہیں۔ منجی کی بات سن کر ریونو بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ بس کر دو، اتنی بھی کوئی ناممکن بات نہیں کرتی اس نے۔ جیجن نے اس کے ریاکشن پر اس کی گردن پر چپٹ لگا کر کہا،
جبکہ منجی کو اور ریونو کو دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 11۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، کمنٹ سیکشن میں بتانا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈ آپ کو مل جائیں۔ سو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہم ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔